حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اسی طرح با جماعت ساری نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ آج اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ محرم اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنا ہے ہا، را اور میم سے۔ اس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی ہے حرام اور ایک معنی ہے حرمت۔ حرام کا معنی وہی جو حلال کے مقابلے میں، اور حرمت کا معنی ہے عزت اور احترام۔ تو اب زیادہ تر علماء، مفسرین، شارحین نے اس کو دوسرے معنی میں لیا ہے کہ اس مہینے کو عزت و احترام عطا کی گئی ہے، جو قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے عزت و احترام والے ہیں۔ ان عزت و احترام والوں میں آخری مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ رجب پہلا ہے، پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 ایک ساتھ۔ حرمت والے مہینے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ حاجی حضرات کی وجہ سے عزت و احترام رکھی کہ پرانے زمانے میں لوگ پیدل جب حج کرنے جاتے تھے تو رجب سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ خصوصی طور پہ رجب میں عمرہ کرنے جاتے تھے، اور حج کے لیے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ذی قعدہ میں جا رہے ہیں، ذی الحج میں عمرہ حج کر رہے ہیں، اور محرم تک اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر عزت و احترام کو لازمی قرار دیا گیا، خصوصاً حجاج کرام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قدر احترام اس مہینے یا ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ سابقہ زمانوں کے اندر، پچھلے ادوار میں، اسلام سے قبل، اس محرم کے مہینے کو لازمی بات ہے اس زمانے میں بھی رکھا گیا۔ تو بڑے بڑے واقعات اس ماہ میں رونما ہوئے، خصوصاً اس ماہ کی 10 تاریخ کو، جس کو 10 محرم الحرام کہتے ہیں، اور عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں، عین شین را، عشرہ، اسی سے بنا ہے عاشورہ۔ عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن، عاشورہ، یوم عاشورہ یا یوم عاشور، یعنی 10واں دن۔ اس 10ویں دن کے حوالے سے بہت ساری تاریخ کی جو باتیں ہیں وہ علماء نے نقل فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، 350 سال دعا ہوتی رہی، اور عرفات کے میدان میں جبل نور پر یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ نے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ مغفر لی خطیئتی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری اس خطا کو جو مجھ سے ہو گئی محمد کے وسیلے سے بخش دے۔ یہ حدیث شریف حضرت عمر فاروق نے روایت کی ہے، اور معجم طبرانی کی حدیث کی کتاب، جو بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اور سارے اپنے پرائے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی کتاب فضائل اعمال، جو نماز کے بعد ذکر وغیرہ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس میں بھی درج ہے۔ مولانا ذکریہ سہارنپوری نے بھی اس کو نقل کیا اور کہا اس حدیث سے واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث شریف میں فرمایا، یا آدم کیف عرفت، اے آدم تم نے انہیں کیسے جانا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش پر کندہ پایا، لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے اس وقت جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا ہے، یقیناً یہ تیرے نزدیک معتبر ہیں۔ فرمایا ہاں آدم، لولاہ لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی تخلیق نہ کرتا۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یوم عاشور۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نینوا، اہل شام، موجودہ فلسطین کے قریب علاقہ بستی نینوا، اس وقت اس کے قریب علاقہ لگتا ہے موصل۔ نقشے میں دیکھیں گے تو موصل علاقہ نظر آئے گا آج بھی۔ تقریباً 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے تسلیم نہ کیا، بتوں کی پوجا کرتے رہے، یہ سخت ناراض ہو گئے، وہاں سے نکل گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ اہل نینوا، یہ بستی والے توحید کو قبول نہیں کر رہے، تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اور پھر خود بتایا کہ تمہیں یکم ذی الحج کو تم پر عذاب شروع ہوگا، علامات شروع ہوں گی، اور 10 ذی الحج تک تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور کہہ کر چلے گئے۔ بستی والوں نے جب یکم ذی الحج کو دیکھا تو واقعی شدید بادل، آندھی طوفان کی کیفیت شروع ہوئی، تو سارے کے سارے ایک علاقے میں، ایک میدان میں جمع ہوئے، سب نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا، توبہ کی اور توحید کا اقرار کرنے لگے۔ اللہ نے اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس وہاں سے نکل گئے اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اب دوسرے علاقے میں جانے لگے، تو دریائے دجلہ کو پار کرنا ہے، فلسطین سے مصر کی طرف، شام سے مصر کی طرف۔ تو دریائے دجلہ میں جب کشتی آتی ہے تو مسافرین میں ایک بندے کی گنجائش ہے، اپنی بیوی کو بٹھا دیا۔ ابھی بٹھا رہے تھے کہ ایک بچے کا پاؤں پھسلا، وہ پانی میں بہہ گیا، اس کو دیکھنے لگے تو پیچھے سے بھیڑیے نے ان کے بچے کو کھا لیا۔ اس طرح بیوی 2 بچے چلے گئے، یعنی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب کشتی آئی تو اس میں بیٹھ گئے، جب کشتی چلی تو بیچ بھنور دجلہ کے اندر اس کشتی کو بھنور گھیر لیتا۔ اب اس وقت وہ کشتی والے کہتے ہیں کہ اگر ان کشتی والوں میں کوئی ایسا ہو جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو تو بھنور اسی وقت آتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اسی کو اٹھا کے پانی میں ڈال دو، ورنہ پوری کشتی والے ہی ڈوب کر مر جائیں گے۔ اب قرآن اندازی ہو رہی ہے تو اس میں نام حضرت یونس کا نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں
کہ ہاں میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ آیا، کیونکہ نبیوں کو حکم ہے استقامت، آپ بلا اجازت اپنے علاقے سے ہجرت نہیں کر سکتے، تبلیغ دین کرتے رہیں گے چاہے اس راہ میں آپ کی شہادت ہو جائے، جانا نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ حضرت یونس ہونے تو خبر دے کے خود چل دیے، جب تشریف لے گئے تو اللہ کی آزمائش ہو گئی۔ اب جب انہیں کشتی سے اٹھا کر پانی میں ڈالا تو اب وہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ وہ مچھلی اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں دجلہ میں چلی گئی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں حضرت یونس نے رب کو صدا لگائی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ساری پاکیزگی تیرے لیے ہے، میں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک موجود رہتے، قیامت تک۔ اتنی لمبی آزمائش ہوتی، لیکن انہوں نے ہماری تسبیح پڑھی، ہماری پاکیزگی بولی، تو ہم نے ان کی آزمائش کو دور کر دیا۔ آج ہم بھی کتنے ہی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر بھی ہماری اکڑ، ہمارا زعم، ہمارا خیال درست نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام سے اور کوئی بات ایسی نہیں ہوئی کہ جس پہ نبی کے بارے میں دل میں کوئی خیال آئے، صرف ایک تھا مسئلہ کہ وہ مان نہیں رہے تھے، یہ غصے ہو گئے اور چھوڑ کر چل دیے، تو حکم ہوا کہ آپ گئے کیوں، آپ گئے کیوں، بس اس پہ آزمائش ہو گئی۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراضگی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ہمیں بیچ میں دخل اندازی کی گنجائش نہیں۔ وہ پھر بھی اللہ کے نبی ہیں، اور کوئی غیر نبی کے پاؤں کی خاک برابر نہیں ہو سکتا، نہیں، نبی کا منصب بہت اونچا ہے۔ تو وہ جو ان کی آزمائش ختم ہوئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ساری امتوں کے اندر یہ عاشورہ کا دن بہت ہی محترم ہے۔ اور خود اسلام میں جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ آج بھی موقع لگے تو ضرور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ پھر حضور نے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں یہودی بھی روزہ رکھے ہوئے۔ پوچھا بھائی کیوں؟ کہا پتہ چلا جی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کے تکلیف دینے سے نجات ملی۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا۔ یہ یہودی قوم خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ بھی رکھتے، ہم بھی رکھتے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے جیسا عمل نہیں کرنا ہے، لہٰذا ایک دن کا روزہ اور رکھا جائے۔ پھر 2 روزے کی بات آ گئی۔ تو لیکن اب کیونکہ ہمارے دائیں بائیں قرب و جوار میں تو یہ یہودی موجود نہیں، الحمدللہ مسلم علاقہ ہے، تو کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو بھی جائز ہے، 2 رکھ لیں تو بھی جائز۔ لیکن ہمیں تمام عام حالات میں ان غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا گیا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور پھر اس یوم عاشور کو
مزید شہرت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی حاصل ہو گئی. اور آج امت مسلمہ یوم عاشور اصل میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی جانتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہی گھرانہ خاندان کے ہر فرد سے عزت و احترام کا رشتہ رکھنا لازم و واجب ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا سادات کرام سے دشمنی عداوت بسبب اس کے کہ یہ حضور کے خاندان کے ہیں رکھتا ہے تو یقیناً ایسا شخص اپنے ایمان میں کمزور ترین درجے پر کھڑا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. ہم جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کے ہر حکم پہ ایمان رکھنا لازم ہے، ہر حکم پر. چنانچہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ شورى 25واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ نہیں اجر مانگتا، بدلہ مانگتا. کس پر؟ اسلام کی نشر و اشاعت پیغام الہی پہنچانے پر، رسالت اور تبلیغ دین پر، ایمان پہنچانے پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ہی ان کے بعد آج تک ہم تک ایمان پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم آج الحمدللہ اسلام میں داخل ہیں، اہل ایمان ہیں. اور جو ایمان ساتھ لے گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی کہ وہ مکمل ایمان رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ اصل میں پورے اسلامی نظریات کا نام ہے. کلمہ طیبہ پورے اسلامی نظریات کا نام ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے لیکن ختم نبوت کا انکار کر دے، عذاب قبر کا انکار کر دے، جنت و دوزخ کا انکار کر دے. نہ، یہ نام ہے پورے ایمان اور عقائد و نظریات کا. تو اے حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں تم سے یہ ضرور مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت اور مودت کرو، پکی محبت کرو، دل میں ان کے بارے میں بالکل بھی نفرت آمیز کیفیت تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھرانے پاک کے ہر فرد کا ادب اور احترام اور ان کی عزت کرنا لازم اور واجب ہے ہر مسلمان پر. کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے کسی فرد سے دشمنی رکھتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو وہ صرف اسے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی رکھتا ہے، اذیت رکھتا ہے. یہاں پر دوسری بات عرض کروں گا کہ وہ شخص جو خود عقائد و نظریات میں بگاڑ اختیار کر لے تو ایسا شخص اپنے آپ کو سید کہنے کے باوجود آپ کے گھرانے سے باہر ہو جائے گا. مثلا نعوذ باللہ کسی نے کفر اختیار کر لیا تو اب یہ کفر اسے بچا نہیں پائے گا. اصل ایمان پہلے ہے، شرعی احکام مقدم ہیں، اس کے بعد ذاتی فضائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جڑ جانا
یہ اس کے لیے معتبر اور فضیلت کا باعث ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کسی کفر میں، گمراہی میں، ایسے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، جس طرح عام امتی کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح عقیدے نظریے کا حامل ہے تو اس کی عزت و احترام ہم پر لازم ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بہت ہی ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اس چیز کو آپ نے تھامنا ہے، کہ یہ بیسیکلی اس فرد سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس فرد سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان سے محبت کا ذریعہ۔ کیسے؟ ہمارے سیدی، ہمارے سردار سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہ واقعہ ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ بریلی شریف کے اندر ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، اپنے وقت کے بہترین اور جید عالم دین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو رکھنا، اسے سکھانا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ عام طور پہ محافل بیان کرنے نہیں جاتے تھے، اپنے کام میں، پڑھنے لکھنے میں، فتاوی جات میں مصروف رہتے تھے، لیکن 12 ربیع الاول شریف میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ضرور آپ بیان کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس حالات کے مطابق سواریاں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں آج کے حالات کے مطابق سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، دیگر ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں۔ اس زمانے کے اندر پالکی ہوا کرتی تھی، 4 بندے اس پالکی کو اٹھا رہے ہیں تو دلہن بھی اس میں جا رہی ہے، یا کسی معظم بندے کو اس میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو پالکی کا زمانہ تھا اور پالکی کرائے پر لوگ چلاتے تھے، جس طرح آج رینٹا کار دکانیں ہیں، دستیاب ہیں، جون سے بھی گاڑی لے لیں آپ، کرایہ ادا کریں اور ڈرائیور بھی دستیاب ہوگا، فیول بھی دستیاب ہوگا۔ تو آپ ایک محفل کے لیے، میلاد النبی کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ دور چلے ہیں کہ فرمایا پالکی روکو، پالکی رکوا دی، نیچے اتر گئے اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ان پالکی اٹھانے والوں میں سید صاحب کون ہیں، حضور کے خاندان عالی سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ سب خاموش۔ کہا آپ مجھے ضرور بتائیں آپ میں سے کون ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان سے جڑنے کی جو ایک مہک ہے، خوشبو ہے، وہ آ رہی ہے۔ تو وہ ایک سید صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں ہوں، غریب ہوں، محنت کر رہا ہوں اور پالکی اٹھانے کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ماما اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، آپ کے گھرانے کے طفیل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے نام کی میلاد پڑھیں، ان کی شان بیان کریں اور انہی کے خاندان کے کندھوں پر سواری کریں؟ یہ احمد رضا سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ بیٹھیں اور میں کندھا دوں گا، ورنہ میں بارگاہ رسالت میں کیا جواب دوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ وہ منع کرتے رہے، فرمائے نہیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہیں بٹھایا، وہ پالکی والے 3 الگ اور یہ عالم دین جو میلاد پڑھنے جا رہے ہیں، اب کندھے پر اس سید صاحب کو بٹھا کر سواری کراتے ہیں کہ یہ کم سے کم اس کا بدل ہو جائے کہ جتنے قدموں میں چلا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں زائد ہیں، احادیث طیبہ بکثرت ان سے مروی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین چھوٹے تھے، سید صاحب چھوٹے ہیں، تو حضرت امام حسین کو سواری پر وہ سوار کرواتے اور خود لگام پکڑ کے گھوڑے کی یا اونٹ کی آگے آگے چل رہے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ ہم نے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ چھوٹے تھے تو کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے، تو آپ کی وجہ سے سرکار نے تو نماز کو لمبا فرما دیا تھا۔
اور پھر کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ابو ہریرہ خود روایت کر رہے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سجدے سے اٹھنے لگے تو اس چیز کا اہتمام کیا کہ کہیں آپ گر نہ جائیں، تو پھر آپ کو نماز کے اندر ہی پیچھے سے پکڑ لیا، پھر سجدے سے بیٹھے، پھر سجدے میں گئے تو آپ دوبارہ سوار ہو گئے۔ ہم نے تو سرکار کے کندھوں پر، پیٹھ پر آپ کو سواری کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اتنی عزت و احترام کیا کرتے تھے، یہی ہمارا طرز ہے۔ وہ طرز، وہ انداز جو یزیدی ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو حضور کے خاندان کے سادات کرام ہیں، یقیناً انہیں اللہ نے یہ عزت دی ہے، تو ہر معظم بندے کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی انگلی ان کی طرف سے سرکار تک لے جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عمل ان کا درست نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر شریعت کی پابندی لازم ہے، ہر فرد کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا لازم ہے، لیکن مسلمانوں کو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ جس طرح اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی جائے گی۔ اور وہی بات پھر کہ ہر وہ مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے، درست ہے، صحیح مسلمان ہے، کسی گمراہی کفر میں مبتلا نہیں ہے، اور ہے بھی وہ حضور کے خاندان سے، تو ہر امتی کو چاہیے کہ حضور کی نسبت ہونے کی وجہ سے ان کی بھرپور محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے بدل کے محبت میں آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کے بدلے اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔